وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اے ایمان والو تم خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو، وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اور تم اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس دوزخ کی آگ سے جس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پہ جو مقرر فرشتے ہیں وہ بڑے تلخ مزاج اور بڑے سخت ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اور جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچانے کا حکم دیا ہے۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا خود تو دوزخ کی آگ سے بچا جا سکتا ہے، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے روکو، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنے کا انہیں بھی حکم دو۔ تو یہ مطلب ہے کہ اس طرح تم انہیں دوزخ کی آگ سے بچا سکتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک گھر کا سربراہ بنایا ہے، اور اس گھر کی ذمہ داری اس کو بیان کی جا رہی ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ خود بھی ایسے کام نہ کرو جو دوزخ میں جانے کا سبب بنے، اور اپنی اولاد کو بھی ایسے کاموں کے کرنے سے منع کرو جن کے کرنے سے انسان دوزخی بنتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی حالات کو بہتر کرنے کا حکم اور اس کو جو ہے وہ خوبصورت اس کا ماحول بنانے کا حکم دیا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ یہ گھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ چاہے کسی کے پاس جھونپڑی ہی کیوں نہ ہو، چند کچی اینٹوں کا مکان ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ وگرنہ کئی لوگ کرایوں پہ رہ رہے ہوتے ہیں، اور کئی لوگ وہ ہیں جو سڑکوں پہ رہ رہے ہیں۔ اگر کرائے پہ رہ رہے تو پھر بھی شکر ادا کریں کہ کم از کم مکان تو ہے۔ اور ان لوگوں کو دیکھے کہ جو سڑکوں پہ بغیر گھر کے رہ رہے ہیں۔ گھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا گھر، اچھی بیوی اور اچھی سواری، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں، اور جس کو یہ چیزیں مل گئی وہ خوش بخت ہے۔ تو گھر جو ہے اس قدر ضروری اور اہم ہے کہ یہ کئی چیزوں سے انسان کو بچاتا بھی ہے، اور اس کو خوبصورت بنانے اور اس کے اندر برکتوں اور رحمتوں کو کا نزول کے لیے جو اعمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ بھی کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ یہ گھر جو ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شام ڈل جائے اور شام ہو جائے تو گھروں کے دروازے بند کر لو، اپنے بچوں کو روک لو اور انہیں باہر نہ جانے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت شیطان منتشر ہوتے ہیں اور وہ پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں۔ یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ فلاں تو جن پڑ گئے اور فلاں سے فلاں آسیب کا شکار ہو گیا، تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جن عام سریعام پھر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت معصوم بچے ان کی زد میں آ جاتے ہیں۔ تو کہا کہ جب شام ہو تو اپنے بچوں کو روک لو، یعنی شام کے وقت بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو، اور گھروں کے دروازے بند کر لو۔ پھر حضور نے فرمایا اگر دروازہ نہ بھی ہو تو چھڑی اس کے سامنے
لگا دو، اور اگر چھڑی نہ ہو تو کوئی دھاگا باندھ دو جس سے یہ چیز سمجھ آ جائے کہ اب دروازہ بند ہو گیا، دھاگا بھی لٹکا دو گے تو شیطان تمہارے گھروں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو گھر جو ہے جس طرح ظاہری دشمنوں سے انسان کی حفاظت کرتا ہے، ظاہری آفات سے انسان کی حفاظت کرتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے، بارش سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح جنوں اور شیطانوں سے بھی جو ہے وہ انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ فرمایا کہ گھر ہم نے تمہارے لیے سکونت کا سبب بنائے کہ تم جب ان گھروں میں آتے ہو تو تمہیں سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ گھر پر پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کچھ نماز گھر میں بھی پڑھا کرو کہ اس سے تمہارے گھروں میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ حضور نے بنو اشد قبیلہ کے گھر مسجد میں نماز پڑھی تو کچھ لوگ وہیں بیٹھ کے تسبیحات کرنے لگ گئے، تو حضور نے فرمایا یہ گھر کی نماز ہے، یعنی یہ تسبیحات گھر جا کے کرو تاکہ تمہارے گھروں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ تو یہ گھر جو ہے اس کی حفاظت بھی انسان کی ذمہ داری، اور اس کو جو ہے وہ ہر طرح کی چیزوں سے محفوظ رکھنا بھی انسان کی ذمہ داری۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ یہ خاندان جو اس گھر میں رہ رہا ہوتا ہے، وہ خاندان جو ہے وہ مرد اور عورت اور بچوں سے مل کے بنتا ہے۔ تو خامد ہے، اس کی بیوی ہے اور اس کے بچے ہیں، یہ مل کے ایک گھرانہ بنتا ہے جو اس گھر میں رہ رہا ہوتا ہے۔ تو بیوی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا عورتوں سے نکاح جو ہے وہ 3 وجہوں سے کیے جاتے ہیں، یا حسن کی وجہ سے، یا مال کی وجہ سے، یا ان کے دین کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا عورتوں سے نکاح ان کے حسن کی وجہ سے نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ حسن کے اندر بگاڑ لے آئے، اور ایسا ہوتا ہے عورتیں جو حسین ہوتی ہیں وہ تھوڑی خودسر ہوتی ہیں، وہ دوسروں کی کہے میں نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح سے حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے ان کے اندر تکبر اور غرور لے آئے، پروردگاری اس طرح سے فرما بردار بیوی نہ بن سکے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ کچھ جو ہے وہ کبھی عورتوں سے مال کی وجہ سے نکاح نہ کرو، کیونکہ مال بھی عورت کو خودسر بنا دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اکثر عورتیں جب ان کے پاس مال آتا ہے تو وہ اپنی خامد کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتی۔ عورت کے پاس پر جو جاب کرتی ہیں عورتیں، جو کماتی ہیں، تو وہ ان میں سے بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جن کے اندر جب وہ ان کو جاب مل جائے یا ان کے پاس مال ہو تو وہ خامد کی فرما بردار ہوتی ہیں اور عاجزی اختیار کرتی ہیں۔ اکثریت جو دیکھی گئی ہے وہ خودسر ہو جاتی ہیں اور خامد کی اس طرح سے حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے مال ان کے اندر بگاڑ لیا۔ تو یہ معاملہ ہم نے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں خود کماتی ہوں اور خود کھاتی ہوں، میں اس کی بلا جھجک کیوں جھک جھک کیوں سنوں، میں اس کی باتیں کیوں سنوں اور میں اس کی خدمت کیوں کروں۔ تو یہ اس لیے حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے مال ان کے اندر بگاڑ لیا۔ حضور نے فرمایا عورتوں سے نکاح کرو تو ان کے دین کی وجہ سے کرو۔ اور پھر اسی طرح ایک اور بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عورتیں باحیا ہوں تو فرمایا تم خود بھی باحیا رہا کرو۔ جب تم باحیا ہوگے تو پھر تمہاری بیویاں بھی باحیا ہوں گی، پھر تمہاری بیویاں بھی باحیا ہوں گی۔ جب تم بد کردار ہوگے تو پھر تم اپنی بیویوں سے کسی طرح کی اچھائی کی امید نہ رکھنا۔ ہمارے یہاں جو لوگ باہر جاتے ہیں یورپین ممالک میں، تو وہاں وہ عیاشیاں کرتے ہیں اور ذہن میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہم جو ہے ہماری بیویاں گھروں میں محفوظ ہوں گی۔ میں نے کہا تم عیاشیاں کرو تو تمہاری بیویاں گھروں میں محفوظ کیسے رہ سکتی ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ ایک سنار تھا تو اس کی بیوی، وہ دونوں میاں بیوی بڑے نیکوکار تھے، بڑے پاک باز۔ تو ایک دن جب وہ گھر آیا تو اس کی بیوی سنار اس کو کہنے لگی کہ کیا معاملہ ہے، آج تو نے کسی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، تو نے کسی عورت کو بری نظر سے ہاتھ لگایا؟ تو اس نے کہا ہوا کیا، تجھے کیسے خبر ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے گھروں میں جو وہ گھر میں روز ایک پانی لینے کے لیے ماشکی آتا ہے، وہ روز آتا ہے اور پانی لے کر یہاں سے چلا جاتا ہے، کبھی اس نے میری طرف بری نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ آج جو ہے جو ہی وہ مشق پکڑنے لگا مجھ سے تو اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، مجھے سمجھ آ گئی کہ تو نے کوئی کسی عورت کی طرف اس طرح نظر اٹھائی ہے تو میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے۔ اس نے کہا ہاں آج میں جو ہے پہلے ان چیزوں کا احتیاط کرتا تھا، آج ایک عورت خوبصورت تھی، اس کا ہاتھ بھی بڑا خوبصورت تھا، اس کو
یا وہ کنگن پہناتے ہوئے میں نے بری نیت کے ساتھ اس کے ہاتھ کو دبایا تو وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گھر میں بھی وہی معاملہ پیش آ گیا. تو اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عورتیں تو حیا رہیں تو تم بھی باحیا ہو جاؤ. اور پھر حضور نے فرمایا تم اپنے والدین کی خدمت کیا کرو، ان کے فرما بردار ہو جاؤ، تمہاری اولادیں تمہاری فرما بردار ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک گھر کو خوبصورت رکھنے کا طریقہ ہے کہ انسان خود اپنے والدین کا احترام کرے. جب اس کی اولاد دیکھے گی کہ ہمارا باپ اپنے والدین کا احترام کرتا ہے تو پھر وہ بھی آپ کے احترام کریں گے. جب میں اپنے والدین کا نافرمان ہوں تو میں یہ کیسے توقع کروں کہ میری اولاد میری فرما برداری کرے؟ تو میری اولاد جب مجھے دیکھے گی کہ یہ بھی اپنے والد کا بڑا فرما بردار ہے تو پھر میری اولاد بھی میری فرما برداری کرے گی. ہمارے استاد سے بڑی خوبصورت بات کرتے، کہتا میں جب اپنے والد کی قبر پہ جاتا ہوں تو اپنے بچے کو ساتھ لے کے جاتا ہوں. تو کہتا ہوں اور کوئی مجھے بھی پتا ہے کہ یہ وہاں کچھ بھی نہیں پڑے گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اسے اتنا تو پتا ہو کہ باپ کی قبر پہ جایا کرتے ہیں، جب کل میں مر جاؤں گا تو یہ پھر میری قبر پہ جایا کرے گا. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مکافات عمل ذکر کر دیا کہ اچھائی کرو گے تو بدلے میں اچھائی ملے گی، برائی کرو گے تو بدلے میں برائی ملے گی. تو تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولادیں فرما بردار ہو جائیں تو اپنے والدین کی فرما برداری کرو، ان کی خدمت گزاری کرو. تو یہ اس طرح سے ایک گھر کو خوبصورت بنانے کا جو ہے وہ فارمولہ یہاں پر دے دیا گیا. اور پھر یہاں اگر ہم سورہ فرقان پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت نے جو اپنے نیک بندوں کی دعا بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب ہمارے اہل خانہ کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. کیسی خوبصورت دعا ہے کہ انسان اگر یہ دعا پڑھے تو لطف آ جاتا ہے. اور آج کل ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ہاں دو طبقے بن چکے ہیں. یا تو بعض لوگ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن اس کے لیے اللہ کے حضور دعا نہیں کرتے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں لیکن اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ دونوں طریقے غلط ہیں، نتیجہ اور وہاں منزل نہیں ملتی. اگر بندہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کا ماحول بہتر ہو جائے تو وہ کوشش بھی کرے اور ساتھ میں اللہ کے حضور دعا بھی کرتا ہے. بندہ کہے کہ صبح کی وہ چونکہ ٹھنڈی اور خنک ہوا ہے اور بچوں کو بستر سے اٹھانا ان کے لیے تکلیف دہ ہوگا تو ان کو اٹھائے نا اور پھر اللہ کے حضور دعا بھی کرے کہ یا اللہ ان کو نمازی بنا دے، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا. پہلے بستر سے اٹھا کر ان کو مسلے پہ لے کے تو آ اور پھر اللہ کے حضور دعا کر، اے دلوں کو پھیرنے والے رب میری اولاد کے دل کو اپنی طرف پھیر دے. پھر دیکھ کہ وہ نمازی بنتے ہیں کہ نہیں بنتے. بابا جی باجدید بستامی علیہ رحمت کسی نے کہا کہ حضرت اسی شہر میں آپ رہتے ہیں، اسی میں طائفہ رہتی ہے، مجمع لگا ہوتا اس کے گھر میں. بابا جی نے اگلے دن مصلی اٹھایا، اس طائفہ کے گھر کے باہر جا کے بچھا دیا. آج اس نے دیکھا کہ کوئی گاہک نہیں آ رہا تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے دروازہ کھول کے جب دیکھا تو بابا جی باجدید بستامی اس کے دروازے کو وہ سمجھ گئی کہ لوگ اس بابے کی حیا کی وجہ سے میرے گھر نہیں آ رہے. تو اس نے کہا بابا تجھے یہی جگہ ملی تھی نماز پڑھنے کے لیے، کہیں اور چلا جا. کہا تجھے کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرے گاہک نہیں آ رہے. کہا میں بھی تو گاہک ہی ہوں نا، تجھے گاہکوں کی ضرورت ہے تو میں بھی گاہک ہوں. کہا پھر گاہک ہے تو اندر آ جا. مسئلہ اٹھایا اندر چلے گئے. جا کے اس سے کہا کہ بتا تیری قیمت کیا؟ اس نے کہا میری قیمت تو یہ ہے. کہا جو قیمت جب دے دوں گا تو پھر جو میں کہوں گا وہ کرو گی؟ اس نے کہا ہاں پھر کروں گی. فرمایا یہ قیمت پکڑ اور اب جا غسل کر کے آ جا. وہ غسل کر کے آئی. بابا جی نے 2 نفل ان کی نیت کی اور پیچھے اس کو کہا کہ تو بھی 2 نفلوں کی نیت کر کے کھڑی ہو جا. مسلح بچھا لیے گئے، نفل بابا جی نے نیت کر لی، اس نے بھی پیچھے 2 نفلوں کی نیت باندھ لی. رکوع میں گئے، رکوع سے جب سجدے میں گئے تو بابا جی باجدید بستامی اللہ کے حضور عرض کرنے لگے مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس کے دل کی کیفیت بدلنا تیرا کام ہے. اس کے دل کی کیفیت تو بدل دے. بندے کی ذمہ داری ظاہری جسم جھکانا ہے اور دلوں کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کے دست قدرت ہے، پھر وہ دلوں کو بدل دیتا ہے. کچھ لوگ
لوگ جو ہے وہ جب حضور جلالت بن کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچوں کو کہتے ہیں کہ داڑھی رکھ لو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ظاہری معاملہ ہے. کچھ لوگ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ میرا جب دل بھی طبیعت اور مزاج اور عمل جب داڑھی والا نہیں ہے تو پھر داڑھی رکھ کے کیا کروں گا. تو پیر صاحب کہا کرتے تھے داڑھی رکھنا تیرے اختیار میں ہے، دل کی کیفیت ویسی بنا دینا اللہ کے اختیار میں ہے. تو اپنا ظاہر بدل، اسلام کے مطابق تو اپنا ظاہر کر، پھر دل کی کیفیت کو رب اس جیسا کر دے گا. یا مقلب القلوب، حضور بھی تو یہی دعا کیا کرتے تھے نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے رب میرے دل کو دین پر قائم اور دائم رکھ. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے رب میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں اور ہماری بیویاں نمازوں کی طرف راغب ہو جائیں تو پھر دو کام کرنے ہوں گے. ایک تو ان کو نماز کا کہنا ہوگا، اور دوسرا اللہ کے حضور ان کے لیے دعا بھی کرنی ہوگی. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دے. مجھے بھی امام بنانا، میری آنے والی نسل کو بھی نیک لوگوں کا امام بنانا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جب وہ نصاب ہمیں عطا کر دیا. فرمایا کہ جب تمہارا بچہ جو وہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا کہا کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے نا تو پھر وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کے نماز پڑھایا کرو. پھر مارا کرو اگر وہ نماز نہ پڑھے تو. 7 سال سے 10 سال تک صرف نماز کے لیے کہنے کی ذمہ داری ہے. یہ تھوڑا سا اس حدیث پاک کو سمجھ لیں، پھر اس کے بعد دیکھیں اس کا لطف آتا ہے کہ 7 سال سے 10 سال تک میرا کہنا ذمہ داری ہے. وہ پڑھے نہ پڑھے وہ میری ذمہ داری نہیں ہے. اگر میں 7 سال کا میرا بچہ ہو گیا ہے، میں اس کو کہتا نہیں ہوں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. میں نے کہہ دیا بچے نے پڑھی نہیں پڑھی یہ اس کی سردردی، میرا کام تھا صرف اس کو کہہ دینا بیٹا نماز پڑھ. اور پھر کیا ہے کہ 10 سال کے بعد اگر وہ نہیں پڑھے گا تو اس کو مارا جائے گا. مارنے کا اسلام نے بڑا واضح اصول بیان کر دیا کہ اتنی چھڑی ہوگی، اس کو ایک ذرا کہتے ہیں، ایک ہاتھ لمبی چھڑی سے یا مسواج جائے سے چھوٹی تھوڑی بڑی ہو، اس سے بڑی چھڑی کے ساتھ نہیں مارا جا سکتا. اور پھر کیا ہے کہ یا ہاتھ سے مارا جائے گا، یا اگر چھڑی سے مارنا ہوگا تو اتنی چھڑی ہوگی. اور پھر کیا ہے اگلا اصول بھی بیان کیا کہ چہرے پہ نہیں مار سکتے، کیونکہ یہ معزز اور محترم حصہ ہے، چہرے پہ نہیں مار سکتے. اور پھر جو ہے چھڑی سے بھی ماریں گے تو اتنا زیادہ نہیں، کیونکہ وہ چھوٹی ہے، اسے کتنا مار سکتا ہے، لیکن پھر بھی اسے زیادہ مارنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اصول بھی بیان کر دیا. تو کہا تمہارا کام تھا کہنا اس کو، اور پھر اس کے بعد اگلی ذمہ داری اللہ رب العزت کی ہے. اگر بندہ 7 سال سے لے کر 10 سال تک بچے کو کہے اور 10 سال کے بعد پھر اس کے اوپر تھوڑی بہت سختی کرے تو پھر دیکھیں بچہ نمازی بنتا ہے کہ نہیں بنتا. جب وہ رب کا نمازی ہو جائے گا. اچھا ایک اور بھی چیز ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر میرا بچہ نمازی ہو جائے گا تو مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اللہ کے حضور جھکنے والا ہوگا وہ کبھی میرے سامنے سر نہیں اٹھائے گا، وہ کبھی میرے سامنے زبان درازی نہیں کرے گا، بلکہ اگر وہ میرے رب کے حضور جھکنے والا ہے تو میرے سامنے بھی ہمیشہ کے لیے جھکا ہی رہے گا، میرا فرما بردار رہے گا. رب کا فرما بردار اسے تو بنا، تیرا فرما بردار اسے رب بنا دے گا. یہ ایک گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ اللہ نے بندے کے ساتھ کر دیا. اور یہ سورہ لقمان کے طرف حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا. اور یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم. اور رب نے اسی وقت فرمایا کہ پھر ہم بھی تمہیں یہ کہتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. وہ غدار نہیں رکھتا. تو اللہ کے حضور اپنی اولاد کو جھکا، رب تیرے سامنے تیری اولاد کو جھکا دے گا. تو اس لیے ہمیں اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہماری فرما بردار ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کو نمازی بنا دیں، خود بھی نماز پڑھیں اور پھر ان کو نمازی بنا دیں. اچھا یہاں ایک چیز جو بڑی نفسیاتی اور سائیکولوجیکلی ہے وہ یہ ہے کہ کہا گیا 7 سال کا جب ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو.
سوال یہ ہے کہ 7 سال کے بچے کو تو شعور ہی نہیں ہے کہ میں نماز اسے آتی بھی نہیں ہے اور پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اور اسے بعض بچے 7 سال کی عمر میں اتنے سمجھدار نہیں ہوتے کہ انہیں پتا چلے کہ نماز کا مجھے کہا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی نفسیاتی چیز ہے کہ جب بچہ شعور کی عمر میں پہنچتا ہے نا، اس سے پہلے اس کی عمر لاشعوری کی ہوتی ہے، اور لاشعوری بھی ایک حصہ ہے زندگی کا۔ ہمارا جو تربیت کا انداز ہے وہ لاشعوری کی عمر سے شروع ہو جاتا ہے، بلکہ میں تو اس سے پہلے کی بات کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ بچے کی تربیت جو ہے وہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ تھا تو تب سے شروع ہو جاتی ہے۔ آج یہ تحقیق جو یہودی ہے انہوں نے یہ تحقیق کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ماں کے پیٹ سے ہی بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے لیے کرتے ہیں کہ جب ان کی عورتیں حاملہ ہوتی ہیں تو وہ ان کو ان دنوں میں سائنسز کے سبجیکٹس پڑھاتے ہیں، ان کو میتھ پڑھاتے ہیں، اور ان کو اچھی خوراکیں کھلاتے ہیں، ان جو گیمیں کھلاتے ہیں تاکہ ان کے ذہن تیز ہو۔ اور جب ماں جب حاملہ ہوتی ہے ان دنوں میں جب وہ یہ عمل کرتی ہے تو پھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا وہ ذہین اور انٹیلیجنٹ ہوتا ہے۔ ان دنوں ماں جو کام کرتی ہے اس کے اثرات بچے کی ذہنی کیفیت پہ یہ پڑتے ہیں کہ وہ بچہ ذہین اور تیز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج یہودی جو ہے وہ بڑے ذہنی طور پر تیز ہیں دوسری دنیا سے، بڑے چالاک ہیں، ان کی چالیں بڑی باریک اور بڑی خطرناک ہیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کس طرح وہ پوری کی پوری قوم کو اپنے نرغے میں لے لیتے۔ تو یہ انہوں نے ان تحقیقات کو دیکھا، اور یہ ہمارے ہاں اس سے پہلے کی باتیں ہیں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ جب آپ پہلے دن استاد کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو استاد کہتا ہے پڑھ الحمدللہ، پہلا کل سپارہ پڑھاتا ہے تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام 15واں سپارہ پڑھتے ہیں۔ استاد کہتا ہے میں تجھے پہلا پڑھاتا ہوں تو 15واں پڑھتا ہے۔ تو قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ نے کیا عرض کی کہ استاد محترم یہ پہلے 14 سپارے میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں حفظ کر لی ہے۔ میری ماں 14 سپاروں کی حافظہ تھی، اور وہ تب تک صبح کا کوئی کام شروع نہیں کرتی تھی جب تک وہ 14 سپارے پڑھ نہیں لیتی تھی۔ یہ 14 سپارے تو میں نے ماں کے پیٹ میں حفظ کیے تھے۔ تربیت کا عمل وہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ ماں ان دنوں جو عمل کرتی ہے اولاد کی ذہنی کیفیات اور ذہنی جو صورتحال ہے اس کے اوپر وہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اثرات بھی اس کے اوپر باقی رہتے ہیں۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کی بولنے کی ابتدا جو ہے وہ لا الہ الا اللہ سے کرو، کہ تمہارا بچہ جب پہلا کلمہ بولے تو وہ لا الہ الا اللہ بولے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ میرا سوال یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا ہم بچہ جب بولنے لگے تو اسے کہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ؟ اس وقت تو نہیں پڑھے گا، اس وقت تو اس نے جو کچھ بولنا سیکھ لیا وہ بول دے گا۔ تو پھر پہلا کلمہ اس کا لا الہ الا اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ماں اس کو دودھ پلاتے ہوئے بھی لا الہ الا اللہ کی لوری دے، ماں اس کو سلاتے ہوئے بھی لا الہ الا اللہ کی لوری دے، ماں اس کو کھلاتے ہوئے بھی لا الہ الا اللہ کی لوری دے۔ پھر کیا ہوگا؟ سن سن کے وہ اس کی لاشعوری میں وہ چیز چلی جائے گی، اور جب وہ زبان سے بولنا شروع کرے گا تو اس کی زبان پہ خود بخود جاری ہو جائے گا لا الہ الا اللہ۔ دشمن سمجھ گیا کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے ان کی گھڑی میں شامل ہے، ان کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، ان کے لاشعور میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی گردنیں تو کاٹ لی جاتی ہیں لیکن ان کی زبانوں سے لا الہ الا اللہ نہیں چھینا جا سکتا۔ ان کے جسم کے ہم ٹکڑے بھی کر دیتے ہیں لیکن یہ کلمہ نہیں چھوڑتے۔ ان کو اذیتوں پہ اذیتیں، تکلیفوں پہ تکلیفیں دیتے ہیں، یہ بھوک اور پیاس سے جان تو دے دیتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ نہیں چھوڑتے۔ وہ سمجھ گئے کہ ان کی لاشعوری اور ان کی فطرت میں لا الہ الا اللہ داخل ہو چکا ہے، لہذا یہ نکال دیا جائے۔ پھر اس نے بڑی چال چلی، میں نے آپ کو کہا دشمن بڑا تیز ہے، اس نے چال چلی کہ ہمارے ہاں وہ جو لوریاں لا الہ الا اللہ کی تھی وہ بدل دی گئی۔ اب وہ لوریاں مائیں کھیلتے ہوئے کیا جھولا دیتے ہوئے دودھ پیتے ہوئے کیا کہتی ہیں؟ یہی کہتی ہیں تتلی ہوں میں تتلی ہوں،
ٹوینکل 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 اسٹار. اب وہ ڈوریاں بن گئی. اب بچہ جب بولتا ہے تو وہ ٹوینکل 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 اسٹار, اور ماں باپ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن انہیں کیا خبر کہ اس سے وراثت چھین لی گئی, اس سے لا الہ الا اللہ کی گھنٹی چھین لی گئی. اور یہی وجہ ہے کہ آج کسی سے 2 وقت کی روٹی چھین لے تو وہ کہتا ہے بھائی میں مال بھی چھوڑتا ہوں, کلمہ بھی چھوڑتا ہوں, مجھے روٹی دے دو. لیکن ہمارے اسلاف یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں زردہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. ہمارے اسلاف کے بارے میں یہ کہا کرتا تھا یہ بھوکا تو مر جاتا ہے لیکن کلمہ نہیں چھوڑتا, اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں, یہ کلمے نہیں چھوڑتے. اس نے کلمہ اس طرح ہماری لاشعوری سے نکال لیا کہ ان کے پاس اب لوہی نے وہ چلا دیا. اور یہی وجہ ہوتی ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی ماں دودھ پلاتے ہوئے بھی لا الہ الا اللہ پڑھتی ہے, قرآن پڑھتی ہے, تو بچہ ماں کے پیٹ میں قرآن حفظ کر رہا ہے. آج ماں جب دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو وہ گانے سن رہی ہے. میں ایک دن پڑھ رہا تھا ایک اخبار میں کہ ایک فلم سٹار ہے بہت بڑا ہمارے پاکستان میں, تو وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے بارے میں میں نے پڑھا کہ اس کی ماں جو ہے وہ فلمی ہیروئن تھی. تو میں نے کہا فلمی ہیروئن تو پھر فلمی ہیرو ہی پیدا کر سکتی ہے نا, وہ غوث اعظم تو پیدا نہیں کر سکتی. تو غوث اعظم اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر لا الہ الا اللہ کی لوہی دینا ہوگی. ماں جب دودھ پلاتے ہوئے کلمہ پڑھے گی, رسول اللہ کی نعتیں پڑھے گی, صدقے یا رسول اللہ کا ورد کرے گی, تو پھر بچہ بھی حضور کا عاشق پیدا ہوگا. اور جب ماں دودھ پلاتے ہوئے جو ہے وہ پھر مائیکل جیکسن کے گانے سنے گی نا تو بیٹا پھر براد الحقی پیدا ہوگا, غوث اعظم پیدا نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں جو ہیں آج بہت ضروری ہیں کہ ہم بچوں کے لاشعور میں کلمہ داخل کر دیں, تب جا کر تبدیلی آ سکتی ہے. آج ضرورت تو ہمیں تھی صلاح الدین ایوبی کی, ضرورت تو تھی ہمیں محمود غزنوی کی, ضرورت تو تھی ہمیں شمس الدین التمش کی, ضرورت تو تھی ہمیں قطب الدین ایبک کی, اور ضرورت تھی ہمیں صلاح الدین ایوبی کی, محمد بن قاسم کی, جو فلسطین سے بیت المقدس کو آزاد کرواتا, فلسطینی مسلمان بہنوں اور بیٹیوں کی جو عزتیں دار ہو رہی ہیں ان کا بدلہ لیتا. لیکن ہم نے صلاح الدین ایوبی پیدا نہ کیے, ہم نے تو گویے پیدا کیے, ہم نے تو کرکٹر پیدا کیے, ہم نے تو وہ ناچ گانے والے لوگ پیدا کیے. پھر جب ایسا ہوتا ہے تو پھر قوم ذلت کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہو تو پھر ہمیں اپنی عورتوں کو حجابدار بنانا ہوگا. اور دشمن یزیدی یہ یہودی جو ہے اس کا یہ قول ہے, وہ کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ یہ مسلمان خود مر جائے تو ان کی عورتیں ان سے لے لو. جب تک ان کی عورت مسلمان رہے گی ان کے گھروں میں سلطان عبدالحمید پیدا ہوتے رہیں گے, ان کے گھروں میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے رہیں گے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ ان کے گھروں میں سلطان عبدالحمید پیدا نہ ہو تو ان کی عورتوں کو بھی حیا کر دو, پھر تمہیں انہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر یہ خود مر جائیں گے. ہمیں اس اپنے نقطے پہ بڑا سمجھنا ہوگا کہ ہماری خوبی کیا ہے. اصل ہماری خوبی یہ تھی کہ ہماری عورتیں نیک تھیں, وہ صلاح الدین ایوبی پیدا کیا کرتی تھیں. اسی لیے اس پہ زور دیا گیا, کہا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عورتیں باحیا ہو جائیں تو تم خود باحیا ہو جاؤ. جب تمہاری عورتیں باحیا ہوں گی تو پھر تمہارے گھروں میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گی. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں خود صلاح الدین ایوبی نہیں بن سکتا تو میں صلاح الدین ایوبی کا باپ تو بن سکتا ہوں نا. میں کوئی ایسی بیٹی کو پیدا کر دوں نا جو صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے. ہمیں ضرورت تھی صلاح الدین ایوبی کی, لیکن نہ میں خود صلاح الدین ایوبی بن سکا, نہ صلاح الدین ایوبی کا باپ بن سکا, نہ میں نے ایسی بیٹی پیدا کی, ایسی بیٹی کی تربیت کر دی جو صلاح الدین ایوبی کو پیدا کر دی. اس لیے یہ نقطہ بڑا قابل غور ہے. اللہ میں سمجھنے کی اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے.